ہاں جی، سوال یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ آپ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، جن کا اعمال شریعت میں جن کا حکم دیا گیا ہے، جو اعمال کرنے کا، تو وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، اور شیطان نہیں چاہتا کہ وہ آپ اعمال کریں۔ وہ پہلے تو اس اعمال سے پہلے آپ کو مختلف ہیلے بہانوں سے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان کسی نہ کسی طرح پہنچ جاتا ہے، اس عمل کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر وہ اس عمل کے دوران کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کا دھیان، اس کی توجہ یا اس کی فیلنگ، اس کے احساسات یہ پوری طرح اس میں موجود نہ ہو، یہ اس میں کچھ کمی اس سے رہ جائے، تو وہ اگلا نیکسٹ اس کا حملہ اس بات پر، اس کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ پہلے تو روکتا ہے کہ وہ عمل ہی نہ کرنے پائے۔ اگر انسان کسی نہ کسی طرح اس عمل کی طرف آ جائے تو وہ پھر اس عمل میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر نماز آپ پڑھتے ہیں تو پہلے نماز سے متعلق، آپ نماز سے آنے سے پہلے آپ کو وہ مختلف ہیلے بہانوں سے، کاموں سے روکے گا کہ آپ کی نماز کی طرف نہ جائیں۔ آپ نماز کی طرف آ گئے تو پھر آپ کا جو دھیان ہے، آپ کی توجہ ہے، جو آپ کی فیلنگ ہے، وہ ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو ادھر ادھر لے کر جانے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، پھر یہ کہے گا کہ یہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے، فرض کیا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں تلاوت کی ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ دیکھو آپ نے جو اس میں ذکر کیا ہے وہ صحیح نہیں کیا، وہ اس طرح کسی اور طریقے سے ہونا چاہیے تھا، بہتر طریقے سے ہونا چاہیے تھا، اور اس میں کوئی کمی رہے گی۔ اس طرح کی چیزیں، یعنی وسوسے ڈال کر آپ خیالات کے ذریعے وہ آپ کو آپ کے کام میں ادھورا کر دیتا ہے، اس کام میں آپ کو کم کر دیتا ہے، آپ کا جو لیول ہوتا ہے، جو آپ کا درجہ ہوتا ہے، وہ پوری طرح گھٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان وسوسوں سے بچنا ہے۔ اب ان وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں، وسوسوں سے بچنے کا جو بہترین طریقہ ہے، جو اصل آپ کے پاس ویپنز ہے، جو ٹول ہے، وہ آپ کا علم ہے۔ آپ کو پتہ ہو، جب آپ کو پتہ ہو کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا طریقہ کار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا حکم ہے، اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، جب آپ کا اس حکم پر پوری گرپ ہوگی تو وہ جتنے بھی وسوسے ڈالے گا، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو کام کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو۔ اچھا، پھر اگر وہ وسوسے تب بھی ڈالتا ہے تو آپ یہ کریں گے، میرا اللہ میری اصلاح کرنے والا ہے، میرا اللہ مجھے معاف کرنے والا ہے، تو اس میں مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوگی میرا اللہ مجھے ضرور معاف کر دیں گے، جان بوجھ کر نہیں۔ اگر مجھ سے لا علمی میں بھی کچھ ایسی غلطی ہو رہی ہے تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب میں نے اس عمل سے پیچھے نہیں ہٹنا، میں نے اس عمل کو بخوبی کرنا ہے۔ جب تک آپ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق موجزن رہے گا تو آپ اس کے وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ آپ کا دھیان، آپ کا توجہ، آپ کا جو فوکس رہے گا وہ اس کی محبت کی طرف، کہ آپ اس کی محبت کو کیسے میکسیمم طریقے سے حاصل کر سکتے ہو۔ جب اللہ کی محبت آپ پر غالب ہوگی اور علم اور آگہی سے آپ جڑے ہوئے ہوں گے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اکوپڈ کیا ہوگا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں، میری آگہی میں اضافہ فرما۔ جو علم ہے، جو آگہی ہے، وہ اس ظلمت کو، اس جہالت کو کیا کرتا ہے؟ اس سے لڑنے میں آپ کا معاون ہوتا ہے، آپ کو اس سے پریونٹ کرتا ہے، آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ تو بہتر علم اور اللہ سے تعلق اور محبت کی جو موجودگی ہے، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچا پائیں گے۔ دوسرا ہے آپ کی طہارت، آپ کی پاکیزگی۔ آپ اپنے آپ کو جتنا پاک کریں گے، اپنے تخیل کے لحاظ سے، اپنے جسم کے لحاظ سے، اپنے کپڑوں کے لحاظ سے، اپنے کھانے کے لحاظ سے، تو اپنی سوچ کے لحاظ سے جتنا آپ پاکیزہ ہوں گے، اتنا ہی اس کا حملہ، اس کے وسوسے جو آپ کی طرف وہ حملہ کرے گا، اٹیک کرے گا، اتنا وہ کم ہوں گے۔ تو اللہ نے جو آپ کو بتایا ہے، جو حفاظت کے طریقے بتائے ہیں، جو ذریعے بتائے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں، تو ان کو اپنے سامنے رکھا کریں، ان کو اپنی پریکٹس میں رکھا کریں، تو انشاءاللہ آپ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔
جب آپ کا دھیان توجہ پوری طرح آپ لگا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ جو کر رہے ہو وہ ٹھیک کر رہے ہو، آپ درست کر رہے ہو. یعنی وہ کرنے کے بعد پھر اللہ کی ذات پر توکل علی اللہ، وہ آپ کو اس دشمن کے، شیطان کے وسوسوں سے آپ کو بچائے گا. تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی.